جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حسن بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا وہ پولیٹیکل سوال ہے. آپ کی کچھ غامدی صاحب کی اور آپ کی کچھ تقاریر کے اندر, لیکچرز کے اندر مجھے یہ تاثر ملا ہے جیسے کہ آپ جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اینٹی عمران خان ہے. یعنی اس میں یعنی کچھ مجھے ایسا تاثر ملا ہے کہ جیسے آپ لوگ جو ہیں وہ خاص سیاسی پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس کو آپ زیادہ پسند نہیں کرتے, اور اس کے بارے میں آپ کے کچھ نیگیٹو کامنٹس بھی ہیں. مثال کے طور پر لاسٹ ایئر جب غامدی صاحب کا ایک انٹرویو تھا پروفیسر جاوید احمد نام ان کا پروفیسر صاحب ہے, تو اس انٹرویو میں غامدی صاحب نے اپنے اصول کے برخلاف عمران خان صاحب کا نام لے کر ان پر تنقید کی کہ یہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے ایک یعنی وہ مہرے ہیں یا جو بھی واٹ ایور جو بھی کہا. میرا اصل میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کا, میں ظاہر ہے میں نے آپ کا بہت زیادہ آپ کو دیکھا پڑھا بھی ہوا ہے, تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ اپنے اس اصول میں تھوڑا سا یہاں پر تھوڑا سا اپنے اصول کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے, کیونکہ آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ہم کسی شخصیت کا نام لے کر اس پر تنقید نہیں کرتے جب تک کہ ہمارے پاس اس حد تک ہم نے بند نہیں کیا بھائی, ان کی آواز کو خود ہی بند ہوئی. جی جی ہاں جی, شاید آپ کا انٹرنیٹ کا ایشو ہے, پوری کر تو لیں پھر بات. ٹرائی کریں. جی ٹروتھ سیکر بھائی, آپ کی آواز نہیں ہم سن پا رہے. ایک سیکنڈ جی آپ کو ہم موقع دیں اب گے. میری آواز آ رہی ہے, جی ہاں ہاں اب جی میری آواز پلیز آ رہی ہے. کنٹینیو. ہاں اچھا بس وہ اس تھوڑا کا آخری حصہ مختصر یہی ہے رکھیے گا. کہ جی بس اس کا آخری حصہ یہی ہے کہ یہ مطلب وہ چونکہ نام لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے آپ اپنے اس اصول سے آپ نے انحراف کیا کہ آپ کسی کا نام نہیں لیتے عموماً. جی تھینک یو. جی دو چیزیں ہیں میرے بھائی. ایک تو یہ ہے کہ جو روزمرہ کی عملی سیاست ہے اس کے اندر بھی غامدی صاحب کا طریقہ کار اس وقت یہی ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو زیر بحث نہیں لاتے. ان کے ہاں چیزیں ایک خاص پس منظر میں اور ایک خاص وجہ سے زیر بحث آتی ہیں. دنیا کے اندر مختلف طبقات اپنا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. مذہبی طبقات بھی ہیں, سیاسی طبقات بھی ہیں, سماجی طبقات بھی ہیں, سائنسدان بھی ہیں. لیکن دین کا ایک عالم جب گفتگو کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جس موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہے ظاہری بات ہے کریکٹرز ہی سے صدور ہوتا ہے, ان کے اعمال ہیں, ان کے افکار ہیں, لیکن اس مسئلے کو کسی نہ کسی پہلو سے کوئی اخلاقی مسئلہ وہ بنے گا, کوئی دینی مسئلہ وہ بنے گا, کوئی قانونی مسئلہ وہ بنے گا. تو اس پس منظر میں چیزیں زیر بحث آتی ہیں. اور یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ کسی فرد کے متعلق اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو اس کے لیے تو پھر عدالت کی سطح پر آدمی کو تیار ہو کر بات کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ فرد کے بارے میں زبان کھول رہا ہے. اور فرد کے بارے میں نام لے کر بات کرنا یہ طریقہ کار بالخصوص ہم لوگوں کا نہیں ہے. ہم لوگ اس کو درست بھی نہیں سمجھتے, اور مجھے لگتا ہے کہ دینی لوگوں کو اس سے بالاتر ہو کے ایشوز کے اوپر گفتگو کرنی چاہیے, افراد کے اوپر بات چیت نہیں کرنی چاہیے. تاہم جس چیز کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ غامدی صاحب ایک امر واقعی کو بیان کر رہے ہیں, اور امر واقعی کو بیان کرنے میں اگر کوئی کریکٹر زیر بحث آتا ہے تو وہ کسی فرد کے اوپر تبصرہ نہیں ہے, وہ حقائق کی معرفت لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مثال کے طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ملا عمر نے کیا کیا ہے. تو اب آپ جب اس کو زیر بحث لے کر آتے ہیں تو اس میں کوئی ملا عمر کی ذات کو ہدف تنقید بنانا پیش نظر نہیں ہے. یہ بیان واقعہ ہے کہ وہاں پر کابل کی حکمرانی ملا عمر نے کس طریقے سے حاصل کی. یا اور بہت سارے حوادث ہوتے ہیں, کچھ موجودہ دور کے ہوتے ہیں, کچھ سامنے کے ہوتے ہیں, کچھ تاریخ کے ہوتے ہیں, اس میں افراد کو آپ زیر بحث لاتے ہیں. تو وہ زیر بحث لانا کسی شخص کو کٹہرے میں کھڑا کرنا نہیں ہوتا, کسی شخص پر کوئی متعین الزام لگانا نہیں ہوتا, وہ امر واقعی کا بیان ہوتا ہے. اب کوئی شخص اگر یہ کہے کہ غامدی صاحب نے مثال کے طور پر یہ چیز بیان کی ہے کہ ہماری فوج نے 2 پروجیکٹس بنائے, دونوں ناکام ہوئے, ایک طالبان کا اور دوسرا خان صاحب کا, تو آپ میں سے ہر شخص کو یہ کہنے کا حق ہے کہ غامدی صاحب نے جو فیکٹ بیان کیا ہے یہ فیکٹ درست نہیں ہے اور یہ خلاف حقیقت ہے. طالبان سے بھی ہماری ریاست کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا, یا مثال کے طور پہ طالبان کی حد تک اتفاق ہے تو اگلی بات سے اختلاف کر دیں, تو یہ حق اختلاف آپ رکھتے ہیں,
لیکن اس حق کے اختلاف کو اگر آپ رکھتے ہیں تو آپ مجھ سے یا کسی صاحب علم سے یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ اپنی معرفت میں جب حقائق کو بیان کرے تو وہ اس میں کسی چیز کو جو اس کے نزدیک امر واقعی ہے، ایک وجودی حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو خود وہ شخص اور وہ طبقہ جس کی نسبت سے کہا جا رہا ہے دونوں تسلیم کرتے ہیں، شاید ان دونوں کے ماننے والے تسلیم نہ کرتے ہوں، اس لیے کہ وہ چیزوں کو کبھی بھی استدلال پر، حقیقت پر نہیں مانتے۔ اب یہ دیکھیے میں نے یہاں بھی ایک تبصرہ کیا ہے، اور یہ تبصرہ میرے مشاہدات پر مبنی، آپ کو اس سے بھی اختلاف کا حق ہے، لیکن جس طرح آپ کو اختلاف کا حق ہے تو یہ حق کے اختلاف آپ ہم سے بھی نہ چھینیں۔ یعنی ہمیں بھی یہ حق ہے کہنے کا کہ ہمارے ملک کے اندر ریاست کی سطح پر اور یہ جو کچھ کام ہو رہا ہے، یعنی اگر آپ غور کریں اپنی اساس میں تو یہ اخلاقی جرائم ہے، یہ اخلاقی جرائم ہے، اس لیے کہ ہمارا ملک ایک سوشل کانٹریکٹ کے اندر بندھا ہوا ہے اور اس کا نام ہے دستور اور آئین۔ اس آئین کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اس دستور کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے، تو یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے مسلمان معاشرے کے لیے۔ اگر مسلمان علماء اس پر گفتگو نہیں کریں گے تو آسمان سے فرشتے اتر کے مسلمانوں کو توجہ دلائیں گے، یاد دہانی کروائیں گے۔ تو نہ یہ کسی سیاسی شخصیت کو زیر بحث لانا ہے، نہ روزمرہ کی سیاست میں کسی فریق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ امر واقعی کا بیان ہے، اور امر واقعی جو ہوتا ہے وہ حقائق ہوتے ہیں جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آج کوئی مانے یا نہ مانے، جو کچھ طالبان کی تاریخ ہے اس سے ہم سب واقف ہیں، بلکہ ہمارے ملک کے سربراہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے اس کو انٹرنیشنل فورم پر بیٹھ کے تسلیم کیا۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ میں یا غامدی صاحب یا کوئی اور شخص کسی ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کوئی بات کر رہا ہے، کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں جس کو اسٹیبلش فیکٹ بنا کر خود ان کے کریکٹرز تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس پر آپ اختلاف کریں، آپ کو بھی حق ہے، آپ دنیا کو بتائیں کہ بھائی یہ جو غامدی صاحب نے بات کی ہے ہمارے لیڈر کے پس منظر میں، تو یہ بات تو بالکل خلاف حقیقت ہے، اور اس کے تار و پود بکھیر دیں۔ آپ دنیا میں جائیں اور کہیے کہ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو ان سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب سے مجھے تو ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ مجھے دلچسپی غامدی صاحب کے ساتھ ہے، مجھے دلچسپی اصل میں اصولوں کے ساتھ ہے۔ جب مجھے یہ لگتا ہے کہ جس کو میں فالو کرتا ہوں وہ اپنے ایک اصول سے انحراف کر رہے ہیں، اور وہ خود بتایا ہے۔ نہیں، کیا جبکہ اصول عمران خان صاحب وہ یہی اصول کہ آپ کسی کا نام نہیں لیں گے، نہیں، آپ کسی کا نام نہیں لیں گے۔ یہ کہاں آیا آپ کسی کا نام نہیں لیں گے؟ آپ نے خود ہی ابھی فرمایا کہ وہ ہم نام نہیں لیتے ہوئے۔ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ کسی شخص پر تنقید کرتے ہوئے کسی شخص کے اوپر متعین کوئی الزام ہے یا کوئی چیز آپ کے سامنے آئی ہے تو آپ بغیر نام لیے کرتے، یہ بھی ایک وقار، اور کوئی اگر نام لے کے کرتا ہے کوئی آدمی، اس کو بھی میں کوئی ناجائز تو نہیں سمجھتا، کوئی نام لے کے کرنا چاہتا۔ ہمارا اصول ہے نا کہ ہم نام نہیں لیتے۔ ہم نے اکثر میں نے دیکھا ہے جب انہوں نے گفتگو کی ہے غامدی صاحب نے۔ آپ کی بات پہنچ گئی، آپ کی بات میں مجھے اگر وضاحت کا موقع دیں۔ پہلے دیکھیں ہر چیز کو اس کے اپنے استدلال کے پس منظر میں دیکھیں۔ یہ اصول قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ کسی کا نام لے کر کوئی چیز بیان نہیں کرنی۔ میں ویسے پوچھتا ہوں آپ سے، کہیں یعنی اصول کی بنیاد یہ علم اور عقل ہوں گے یا اخلاق ہوں گے؟ قرآن مجید نے ابو لہب کا نام لے کر پولیٹیکل مسئلہ ہے نا، ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے نا۔ دو ایک ایک کر کے چلتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں۔ میں آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلے یہ اس کو الگ سے اسٹیبلش کر لیں کہ دنیا میں کسی معاملے میں کسی شخص کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس کے پیچھے کوئی اخلاقی، علمی، فکری اصول ہے۔ آپ اس میں تفریق کریں گے، ہاں باقی تمام معاملات میں لے لو، پولیٹیکل معاملات میں نہیں لیا جا سکتا، تو میں پھر اگلا سوال کروں گا کہ اس کا ریشنیل بتائیں، کیا ریشنیل ہے اس کا؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں، میرا اصل میں ریشنیل جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ میرا ریشنیل غامدی صاحب کی اپنی گفتگو کے اوپر مبنی ہے کہ انہوں نے بارہا ایسے موقعوں پر جہاں پر کسی کا نام لیا گیا، جیسے مثال کے طور پر ذاکر نائک صاحب کا نام لیا گیا، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آپ نام نہ لیا کریں، آپ جنرل کوسچن کر لیں مجھ سے، میں آپ کو جواب دے دوں۔ اس لیے کہ ان کی نسبت سے ایک شخص متعین بات غامدی صاحب کے سامنے پیش کر رہا ہے، وہ بات انہوں نے براہ راست اس شخص کی نسبت سے نہیں سنی۔ انہوں نے نہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں یہ الزام تو عمران خان سے جی، انہوں نے جس نسبت سے یہ بات کی ہے کہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، وہاں کے طاقتور مسلح فوج نے 2 منصوبے بنائے ہیں قریب عہد کے اندر، دونوں ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے، یہ بات کسی شخص پر کوئی متعین
الزام نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلاف حقیقت بات کی ہے. بھائی اس کے اندر ایک شخص زیر بحث آیا ہے کریکٹر کے, آپ نے طالبان کا نام لیا, اس پر تو آپ نے اعتراض نہیں کیا. کیا انہوں نے اپنا الزام تسلیم کر لیا ہے؟ عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میں واقعی ان کا ایک اس کا بنایا ہوا مطلب ایک پودا ہوں؟ بس یہ بات انہوں نے خود واضح کہہ دیا ہے بات اپنے بارے واضح میں. ہو گئی, بات واضح ہو گئی. آپ کا اختلاف صرف اس بات سے ہے کہ جو غامدی صاحب نے ایک حقیقت کو حقیقت کے طور پہ پیش کیا, آپ کے نزدیک وہ حقیقت نہیں ہے. یہ ہے نا آپ کا تردد. کیونکہ وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں نا, عمران خان صاحب ماننے سے انکار کر رہے ہیں اس چیز کو. بات بالکل واضح ہو گئی, تو بات سیدھی کرنی چاہیے آدمی کو بھائی, سیدھی بات کرنی چاہیے. نام لینا یا نہ لینا زیر بحث نہیں ہے. وہ مثال کے طور پہ اگر یہ کہتے کہ ہماری فوج نے 2 منصوبے بنائے, ایک طالبان کے بارے میں اور ایک سیاسی منصوبہ حال میں سامنے آیا ہے, تو وہاں نام نہ لیا جاتا, تب بھی آپ آ کر یہ کہتے کہ بھائی یہ زیر بحث تو یہی ہے. تو وہ تو اس کا بالکل بھی نہ کہتے. مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلاف اس واقعے کے بیان پر ہے کہ یہ ٹھیک چیز بیان نہیں ہوئی. خان صاحب اس چیز کو مانتے نہیں ہیں, تو غامدی صاحب سے یہ سوال کرنے کا آپ کو حق ہے. آپ یہ کہیے کہ مثال کے طور پر یہ چیز جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ فوج نے ان حالیہ برسوں میں یہ پورا سیاسی ایجنڈا منصوبہ بنا کر جو اس وقت کی منتخب حکومتیں تھیں ان کو گرا کر ایک شخص کو حکمرانی کے لیے سازگار بنایا ماحول کا, اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ اس کی کوئی سیاسی ورت نہیں ہے, اس کی اپنے کوئی وہ نہیں تھی ایبلٹی. یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث ان اداروں کی نفسیات تھی جس کے اندر یہ چیز پیدا ہوئی. تو اس پر اگر اختلاف ہے تو آپ کو حق ہے اختلاف کا, آپ سے کون یہ حق کے اختلاف چھینتا ہے. لیکن آپ بہت مجھے شکریہ, بہت شکریہ. بس میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم غامدی صاحب کو جتنا ہم سن, غامدی صاحب کو میرے بھائی ہر آدمی سنتا ہے اس وقت تک جس وقت تک وہ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں پہ پورا اترتے ہیں. مجھے روزانہ 20 لوگ رابطہ ٹھیک کر ہے کے جی, بہت شکریہ. مجھے روزانہ 20 لوگ رابطہ کر کے کہتے ہیں غامدی صاحب کی ساری باتیں بڑی اچھی ہیں, یہ جو انہوں نے ایک دینی بات کی ہے نا یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یار, اس کو ٹھیک کروائیں آپ ان سے. یہ انہوں نے کہہ دیا کہ مثال کے طور پہ انسانی سینے میں سور کا دل, باقی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں. وہ بھائی جس آدمی کی ساری باتیں ٹھیک نظر آتی ہیں اس کی ان باتوں پہ بھی توجہ جو آپ کی قائم شدہ تصورات کے خلاف جاتی ہیں, کبھی ان چیزوں پر بھی توجہ کریں. اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سارے لوگ جو بڑی کشادہ ظرفی کے ساتھ غامدی صاحب کی تنقیدیں سنتے تھے ہر پہلو سے, یعنی آج بھی اس میں سے کسی طبقے کو جس وقت, کیونکہ ایک طبقہ اس وقت زیر عتاب ہے نا, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر آپ یہی باتیں دوسرے طبقات کے بارے میں کہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں روز ملتا ہوں لوگوں سے, روز ملتا ہوں, 20 لوگوں سے ملتا ہوں, مہینے میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہوں میں. یعنی یہ میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں, اس میں جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب کل یہاں بیٹھ کر کہہ دیں, اسی جگہ پر بیٹھ کر کہہ دیں کسی ایک سیاستدان کا نام لے کے کہ وہ تو چور ہے. آپ دیکھیں جو دوسری طرف کے لوگ ہیں وہ تالیاں پیٹیں گے, ہم سے مطالبہ کرتے ہیں. میں بطور اینکر کے غامدی صاحب سے سوالات کرتا ہوں, مجھے لوگ فون کر کے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کا نام لے کر اس کی مذمت کروائیں کہ وہ چور ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے نام شام, مسئلہ یہ بھی نہیں ہے. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ ہم جو ہمارے, اور یہ یہاں پر ہوتا ہے مذہبی طبقات میں, مذہبی نیریٹیوز میں ہوتا ہے, جو ہمارے قائم شدہ تصورات ہیں ہماری, چونکہ دیکھیں ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن جو ہے وہ کوئی استدلالی ریشنل پروسیس پہ نہیں بنی ہوتی, یہ حقیقت ہے. ہماری انسپریشن پرسنالٹیز کا کرزما بنتا ہے, اس سے پھر خیالات بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے, افکار بھی موافقت ہونی شروع ہو جاتی ہے, نظریہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس پس منظر میں ہماری محبوب شخصیت, چونکہ ہم نے اس کو, اور یہ میں آپ کو دیانتداری سے, میں خود مذہبی طبقات سے اٹھا ہوں, میں آپ کی نفسیات کو سمجھتا ہوں, لوگوں کی نفسیات, یعنی ہم نے ہیروز بنائے ہوتے ہیں, اور ہیروز کو اگر آپ اس جگہ پر لے آئے نا کہ وہ انسان بھی ہیں, وہ غلطی بھی کر سکتے ہیں, تو پھر وہ ہیرو شپ کا کسر ٹوٹتا ہے, اور ٹوٹتا ہے تو پھر وہ آپ کو نارمل انسانوں کے ساتھ آپ کو ان کو کھڑا کرنا پڑتا ہے, وہ ہم کھڑا کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. میں آخری جملہ کہوں گا, اس کے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں غامدی صاحب کو کم از کم پچھلے 20 سال سے سن رہا ہوں, تو میں کسی سیاسی میری وابستگی نہ ہے, نہ عمران خان سے مجھے کوئی دلچسپی ہے.
مجھے اصل میں دلچسپی غامدی صاحب سے ہے. جب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ غامدی صاحب شاید اپنی کسی بات سے سائڈ پہ ہو گئے تو مجھے تب محسوس ہوا کہ ورنہ آپ یہ بالکل بھول جائیں کہ میں کوئی سیاسی وابستگی میں آپ کو یہ بات کروں. میں 100 عمران خان بھی آ جائیں وہ غامدی صاحب کے قدموں پہ قربان کر دیں, لیکن اصل مسئلہ اصول کا ہے. اس پہ بھی درد دل کے ساتھ غور کریں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی میں اس قدر محتاط ہوتا ہے کہ اس نے آج تک کسی کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا, وہ بیان واقعہ کے طور پہ جب کچھ حقائق بتاتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں بھی اس شخص سے بہت کچھ سیکھنے کا سامان ہے. وہ کیوں مجبور ہوا ہے کہ اپنی قوم کو یہ بتائے کہ دیکھو اس طریقے سے تباہی بربادی آتی ہے, یہ کام مت کرو. ان لوگوں کو بھی بتائے جو پروجیکٹس بناتے ہیں کہ کس طریقے سے ملتیں آگے بڑھتی ہیں 20-20 30-30 سال کی محنت سے اور پھر کیسے پیچھے چلی جاتی ہیں. اچھا حسن بھائی, آپ نے ایک ہمدردی ہے, بات پوری کر لوں, اگر آپ کی اتنی ہمدردی حسن ظن ہے تو ان امور پر بھی غور کریں جو بیان کی وجہ بنتے ہیں. اگر اتنی ہمدردی ایک شخص سے آپ کو ہے تو یہ سوچیں کہ اس کو کوئی ذہنی اختلال نہیں ہو گیا, نہ وہ کسی آدمی سے, ان کے ہاں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے. اور میں آپ سے ذاتی طور پہ چونکہ اب بات ہو رہی ہے, ہمارے سننے والوں میں امریکہ میں, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, جہاں جہاں میں گیا ہوں, میں لوگوں سے گپ شپ بھی ہوتی ہے, میل ملاقات, میں 90% نہیں کہتا, 95% نہیں کہتا, 99% اوورسیز, پاکستان میں شاید مختلف فیگر, 99% وہ خان صاحب کے محبین ہیں, ہمیں سننے والے, ہمارے اداروں کے اندر کام کرنے والے, ان کی قیادت کی سب ہیں. لیکن ایک شخص جو حق بیان کرنے کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے, آپ اس کا دیکھیے صداقت اور دیانت, کہ اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کے سننے والوں کی اکثریت کیا سوچتی ہے, کیا کرتی ہے. وہ ہمیشہ حق اور سچ بیان کرتا ہے, اگرچہ اس کے سننے والوں کو گراں گزرے, اس کے محبین کو گراں گزرے. تو انہوں نے کبھی کسی شخص کا نام لے کر اس کی ذات پر کوئی تنقید نہیں کی, اور جب کبھی ذات کو غلط ہدف بنایا گیا تو نام لے کے تردید کی ہے. آج تک میں نے غامدی صاحب کے ساتھ 15 سال کا وقت ان کے ساتھ مجھے ہو گیا, 7-8 سال سے میں ان سے ہزاروں سوالات, لاکھوں سوالات میں نے ان سے پوچھے ہوں گے جی. کبھی یہ جو جتنے حکمران ہیں, آپ مجھے بتائیے, جو سامنے کی پارٹیاں ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں, یہ وہ سب کچھ, ہم نے کبھی کسی کا یہ کہ جی آپ پارٹی بن کے کھڑے ہو جائیں, اصول پہ بات کی ہے. ہمیشہ قانون کی حکمرانی, حق کے خود ارادی, بنیادی انسانی حقوق اور جمہوریت کی بالادستی, اس پر بات کی ہے. اور اس پس منظر میں جو کچھ ہوتا چلا آیا ہے اور قریب عہد میں ہوا ہے, اس کو بیان واقعہ کے پیش کیا ہے. خان صاحب کی ذات, ان کے کردار, ان کے معاملات, اس میں سے کسی چیز پر ایک حرف, اور اس پر رائے رکھنے کا حق ہے مجھے ایز اے پاکستانی کے, غامدی صاحب کو بھی حق ہے, ہر انسان کو حق ہے کہ وہ ایک رائے رکھے. لیکن اس کو موضوع بنا کر انہوں نے پبلک میں, ان کی خاص علمی فکری سطح ہے, وہ کوئی پولیٹیکل آدمی نہیں ہے, نہ وہ کسی جماعت کے نمائندے ہیں, تو یہ ان کے کرنے کا کام نہیں ہے. نہ صرف یہ کرنے کا کام نہیں, بلکہ انہوں نے تعلیم دی ہے کہ یہ کام جب آپ کرتے ہیں تو عدالت کی سطح پر اگر آپ کسی چیز کو بیان کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو پھر یہ کام نہ کریں. لوگوں کو چور بھی نہ کہیں, اور لوگوں کو بھگوڑا بھی نہ کہیں, اور لوگوں کو بزدل بھی نہ کہیں, اور لوگوں کے نام بھی نہ بگاڑیں, یہ تنابز بالالقاب بھی نہ کریں. تو 10 چیزیں ہیں. ایک جو قوم کا بڑا ہوتا ہے نا, ہماری یہ بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی, میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم کبھی بھی, وہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ جب ہمیں توجہ دلاتے ہیں, وہ ہماری خیر, یعنی غامدی صاحب جیسے آدمی کے بارے میں جتنا آپ کے دل میں حسن ظن, آپ نے اس کا اظہار کیا, یہ تو آپ جانتے ہیں نا کہ ان کو کسی پارٹی کا ٹکٹ نہیں چاہیے, ان کو کوئی دنیا کا فائدہ نہیں چاہیے. وہ اللہ نے ان کو جو مقام عزت دی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو اگر وہ کوئی توجہ بھی دلاتے ہیں, جو آپ کو تاثر میں, جس طرح آپ نے فرمایا تھا نا کہ بعض جگہ تاثر میں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ, تو پھر اس پہ زیادہ حساس ہونا چاہیے. سننے والوں کے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ یار یہ تو اتنا سیدھا آدمی ہے کہ اس نے کبھی کسی کا نام تک نہیں لیا. اگر اس کی گفتگو سے مجھے یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ شاید ہماری پارٹی یا ہمارے لوگ کو اس طرح کا کام کر رہے ہیں, تو ہمیں متنبع ہو. تو اثر لینے کی یہ بات ہے, نہ کہ اگلے کے اوپر آپ چڑھ دوڑیں اور اس کو کہیں تم نے ہمارے فلاں کے بارے میں نام کیوں دیا تھا اور تمہارے اپنا اصول کے خلاف ہے. اور یہ سب سوچنے کی وہ چیزیں ہیں. اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ قوم کے محسنین ہوتے ہیں, یہ اور یہ ہر ایک کے, میں آپ کو بتاؤں, میں غامدی صاحب کے اوقات وغیرہ مینج کرتا ہوں,
हर तबके के लोग सियासत के अंदर वो उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं। और खुद ये तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, जमात इस्लामी, जितनी भी सियासी जमातें, सब लोग, हमने भी जमात इस्लामी के ऊपर एक सीरीज की है, जमात इस्लामी माजी हाल मुस्तकबिल, ठीक है ना। उसमें मुस्बत तौर पे बताया है कि भाई एक जमात पैदा हुई, वो क्या करने के लिए उठी थी, क्या तनकीद भी है, हर चीज़ है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि ये जो बंदा है ये खैरखाई के मकाम पर खड़ा हुआ है। तो ये अगर किसी के को तवज्जो दिलाता है और किसी को ये तासुर होता है, मुझे अगर ये तासुर और मैं किसी को बड़ा समझता हूँ कि यार वो मुझसे नाराज़ है या उसको मुझसे कोई गिला है या मुझ में कोई ऐसी अखलाकी खराबी है जो मुझे लगता है ये ज़ेर बहस ला रहा है, मुझ में पाई जाती है, शायद मेरे पस मंज़र में ज़ेर बहस, तो वहाँ पर तो तबीयत और तवज्जो ये होनी चाहिए कि हम उसको ठीक करें। अगर गांधी साहब, मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, हर इंसान के यहाँ कोई ना कोई चीज़ किसी पस मंज़र में पैदा होती है, तो आपको अगर कभी ये महसूस हुआ तो देखने की ये बात है कि यार उनकी तनकीद इखलाकी नौयत की है, क्या वो ये बता रहे हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं ये इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, तो हो सकता है मेरा लीडर भी करता हो, तो मुझे ऐसे शख्स के साथ अपनी एफिलिएशन का इजहार कंडीशनल करना चाहिए, इन मामला में मुझे इख्तलाफ करना चाहिए। तो ये सोचने समझने की चीज़ें होती हैं, इन पे जब तक हम तवज्जो नहीं देंगे तो उसका एक नतीजा निकलता है। मजहब में वो नतीजा निकलता हुआ आपको नजर आता है, गांधी साहब उसको हल करते हैं तो बड़े महबूब नजर आते हैं, क्योंकि वो मजहब में नतीजा होता है कि वहां पे इख्तलाफ करें तो वो इसी प्रोसेस से गुजरे हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा गुजर गया है, 700-800 साल गुजर गए हैं, तो कल्ट बन गए हैं, फिरके बन गए हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, चढ़ दौड़ते हैं, वो परसिक्यूशन करते हैं, वो फिर आपकी दाढ़ी नापते हैं, वो फिर आपकी बेगम का पर्दा देखते हैं, तो वहां पर गांधी साहब बचाते हुए बड़े महबूब बन जाते हैं, इसलिए कि उन्होंने मजहबी लोगों से निकाल लिया। तो ये जो तबकात सियासी कशमकश के नतीजे में जिन पर तनकीद की जाए और जो अपने आप को मासूम अनिल खता समझते हैं, उन चीज़ों पर भी जो इखलाकियात की बुनियाद हैं, कि आपने किसी पे झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना, आपने किसी को मिसाल के तौर पे चोर नहीं कहना जब तक कि वो अदालत की सतह पर साबित, किसी की शख्सी करेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी। तो ये चीज़ें जब आप किसी तबके के अंदर एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं तो इसके नतीजे में कल्ट्स बनते हैं। वो कल्ट फिर क्या करते हैं, वही काम करते हैं जो मजहबी जथे करते हैं, उनको फिर बुरे लगते हैं वो लोग जो तवज्जो दे रहे हैं। मजहबी लोगों को फिर बुरे लगते हैं ना, ये आप क्या बात कर रहे हैं, आपने मेरे बुजुर्ग पर, आपने उसके साथ रहमतुल्लाह अलैह नहीं कहा, आपने लक़बात नहीं लगाई, आपने तौहीन कर दी, आपने गुस्ताखी कर दी, आपको तो दीन का नहीं पता, फलां के एजेंडे फलां के एजेंडे। तो ये अमल होने से रोकना है हमने अपने सोसाइटी में, इसके लिए उन जैसे बुजुर्ग और हकीम और दाना वो तवज्जो दिलाते हैं, उस तवज्जो से सबक हासिल करना चाहिए।